سلسلہ کامیابی کا راستہ اور فیضان سحری میں نگران شورا نے مدنی پھول ارشاد فرمائے شب قدر کے حوالے سے اصلاح امت کے لیے کہ اب ان ایام کو کس طرح گزارا جائے، کس طرح بخشش و مغفرت کے حقدار بنے، رب عز و جل کو راضی کرنے والے اعمال کیسے کیے جائیں۔ گویا تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان، تم پہ لاکھوں سلام ماہ غفران، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلوں کی جھلکیاں ملاحظہ کیجیے۔ ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو حقیقتاً یعنی شب قدر کی قدر و منزلت اور قرآن و حدیث میں اس کے متعلق وارد فضائل وغیرہ سے اس قدر آشنا نہیں ہوتی۔ آئیے کچھ کال لے لیتے ہیں۔ میں بہت مشکل میں، بچے بھی روٹ کے چلے گئے، نہ کوئی رزق کا نظام ہے، نہ تقریباً 5-6 سال ہو گئے اسی طرح ہی۔ دیکھیے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائی، ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، ہمیں روحانی علاج بھی کرنا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ ایسے موقع پر ہمیں اپنی عادتوں پر، اپنے مزاج پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا انداز، کوئی ایسا مزاج غصے کا، چڑچڑے پن کا یا لڑائی جھگڑے کا مزاج اگر ہم اپنے اندر پاتے ہیں تو خود اپنی ذات میں تبدیلی لانے پر بھی غور کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے جہاں خوشبو آتی ہے نا وہاں سارے آتے ہیں، جہاں کانٹے ہونا وہاں سے لوگ بھاگتے ہیں۔ افسوس ہے میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں، آج کل مسلمان کا دشمن بن چکا۔ پٹھان تو یہ پنجابی، تو یہ جناب مہاجر، تو جناب یہ سندھی، تو یہ بلوچی، تو یہ فلاں، تو یہ فلاں، یہ فلاں۔ اس سے ہمیں کیا ملا ہے؟ ان نعروں سے کیا ملا؟ ہماری جڑیں کمزور ہوئی ہیں۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم اس طرح محبت اور پیار سے رہیں گے؟ آپ کو لڑنا ہے، لڑنے کا بہت شوق ہے، چلو میں بتا دوں کس سے لڑنا ہے۔ نفس کے ساتھ لڑیں، نفس امارہ، شیطان کے ساتھ لڑیں، شیطان کے ساتھ جنگ جاری رہے گی ہمارے تو کمپرومائز بھی نہیں ہے، سیز فائر بھی نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آتی، آپس سے محبتیں کرنے کا وقت ہے نہیں، نفرتیں کہاں سے کر لیتے ہم لوگ۔ چند ایک مدنی التجائیں لے کر حاضر ہوا۔ آپ براہ کرم مساجد سے دور مت ہوئیے گا، رشتے مضبوط کیجیے تاکہ خاندانی نظام جو اسلام نے ہم کو دیا ہے ہم اس کو تقویت دے سکیں۔ انسان کی زندگی میں وقت آتا ہے کہ وہ دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اب ملنا جلنا، ریلیشن شپ، تعلقات، دکھ غم بانٹنا جب یہ رہتا نہیں ہے نا تو انسان بڑی تکلیف میں آ جاتا ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ آتے جاتے ہوئے سلام دعا رابطہ، اس سے ہماری جو معاشرتی زندگی ہے نا وہ بہتر بنتی ہے۔ عید کے پر مسرت موقع پر جب مل رہے ہیں تو خوشیوں بھرے انداز میں ملیں، نہ کہ غیبتوں کے ساتھ، چگلیوں کے ساتھ۔ بیٹھتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی کام چاہیے ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں عید کے موقع پر لاٹ میں، ہول سیل میں بے پردگی ہوتی ہے۔ اسلام نے جہاں جہاں دیوار کھڑی کی ہے، اب جب بھی اس دیوار کو گرائیں گے ایک عجیب و غریب قسم کا طوفان اور سیلاب آپ کے پاس آئے گا، پھر اب خود کو بچا نہیں سکیں گے۔ کچھ بڑی عمر کے ہوتے ہیں لیکن ہوتے غیر محرم ہیں۔ اب یہ ہمارے چچان انکل جو بھی کہلاتا ہے، جو جیسا خاندان ویسا نام، وہ آئیں گے، انکل کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی بیٹی آپ ٹھیک ہو، عید مبارک۔ اب چچا وہ انکل جو ہے نا وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اور وہ لڑکی جوان ہے وہ اپنے انکل اور اس کے وہ ہاتھ بھی چومے گی۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنی صحابیات کو بیعت کیا، کبھی ہاتھ میں ہاتھ دے کے کبھی بیعت ہوتی تھی۔ جو اپنے محارم پر غیرت نہیں کرتا، یعنی اپنی ماں کو، بہن کو، بیوی کو، اس طرح بیٹی وغیرہ کو بے پردگی سے نہیں بچاتا، ایسے شخص کو حدیث پاک میں دیوس کہا گیا ہے۔ حدیث کا لفظ ہے دیوس۔ دیوس کے اردو معنی بے غیرت۔ گھرانے جو میری باتوں کو قبول شاید کر بھی رہے ہوں گے، اور ایک گھرانے ان کو وہ بیچارے مدنی چینل بھی نہیں دیکھتے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ کہتے ہو کہ یار مشکل کر دے۔ اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ، یہ صرف آپ کے لیے مشکل ہے بیکاز آپ ٹریک سیٹ گئے۔ میں اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو خلاف شریعت ہے تو آپ مجھے کہیے۔ بس میں اتنی امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو محسوس کریں گے اور عید سعید کے طور پر منائیں گے۔